الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال سبحانه وتعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. بہت ہی قابل احترام مصلیان اکرام، بزرگان اسلام، امت محمدیہ کے غیور حوصلہ مند نوجوان ساتھیوں، شریعت مطہرہ کی پردہ نشین ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، ہر قسم کی اچھی اور سچی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو ساری کائنات کا اکیلا خالق و مالک ہے، جس کی حکمت اور مشیت سے ساری کائنات کا نظام اپنی جگہ برقرار ہے. پھر درود و سلام ہو سارے انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات سامعین و سامعات، آج جس موضوع کے تحت ہماری گفتگو ہونی ہے، شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مستحق کون؟ جب میں اور آپ قرآن مجید اور احادیث نبیہ کا مطالعہ کریں گے تو قرآن اور سنت کے اندر دو طرح کی شفاعت کا ذکر ملتا ہے. ایک شفاعت یعنی سفارش ہوگی، دوسری نہیں ہوگی. جیسے سورہ انبیاء کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ. قیامت کے روز سفارش نہیں ہوگی سوائے ان کے جن سے اللہ راضی ہو اور جن کے حق میں اللہ راضی ہو. اور پھر دوسری جگہ جہاں پر شفاعت کا جو ذکر آیا ہے آیت الکرسی کے اندر، اللہ نے فرمایا مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ. کون ہے اللہ رب العالمین کے پاس سفارش کرنے والا؟ جب ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں تو سفارش تین طرح کی ہوتی ہے. ایک سفارش وجاہت کی صورت پر، یعنی عہدے اور منصب کی بنیاد پر ایک بادشاہ کے پاس، ایک وقت کے حاکم کے پاس ایک ملزم پیش کیا جاتا ہے اور وہاں پر کوئی ایک بڑا عہدیدار آدمی یا پھر اثر رسوخ رکھنے والا ایک بڑا عزت دار، ایک کوئی بڑا عہدیدار آدمی آتا ہے اور اس کے حق میں سفارش کرتا ہے، اور بادشاہ اس کی سفارش کی قبول کیے بغیر رہ نہیں سکتا، قبول کر لیتا ہے. لیکن یہ سفارش اللہ کے پاس نہیں چلے گی. ایک دوسری سفارش ہے جو محبت اور الفت کی بنیاد پر ہوتی ہے. یعنی ایک ملزم بادشاہ کے پاس پیش کیا گیا اور اس کو سزا ہونی ہے، لیکن وہاں پر کوئی آ کر سفارش کرتے ہیں بادشاہ کی اولاد میں سے یا بادشاہ کی بیوی یا بادشاہ کے کوئی متعلق آ کر کہتے ہیں. جیسے وہ واقعہ بڑا مشہور ہے قرآنی آیات کی روشنی میں، فرعون جو حضرت موسیٰ کی ولادت سے پہلے حضرت موسیٰ کو مارنے کے لیے ہزاروں بچوں کو مارا، لیکن وہی بچہ جب ایک صندوق میں نکلا
اور پھر فرعونیوں نے کہا اقتلو، اس کو قتل کر دو، لیکن فرعون کی بیوی نے کہا لا تقتلوہ عسى ينفعنا، اس کو مت قتل کرو، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ فرعون اس کی بات مان کر، آسیہ کی سفارش اور شفاعت کو مان کر، یعنی ریکویسٹ اور درخواست کو مان کر، بیوی کی محبت میں اس بچے موسیٰ کو چھوڑ دیا۔ بھائیوں، یہ سفارش بھی اللہ کے پاس نہیں چلنے والی، کیونکہ اللہ لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ کسی سے پیدا نہیں ہوا، اللہ کا کوئی باپ نہیں، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ بے نیاز ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی نہیں، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں۔ تیسری سفارش ایسی ہوتی ہے، بادشاہ سے ملنے جلنے والا، ہمیشہ اس کے پاس رہنے والا ایک آدمی، اس کی عزت کرنے والا، اس کا احترام کرنے والا، اس کا بڑا خیال کرنے والا ایک آدمی غلطی کرتا ہے، حکومت کا فیصلہ اور حکومت کا قانون یہ کہتا ہے کہ اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن خود بادشاہ کہتا ہے، اپنے کسی وزیر اور مشیر سے کہتا ہے کہ تم اس کی سفارش کرو، تمہاری سفارش کی وجہ سے میں اس کو معاف کر دوں گا۔ سفارش کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس کسی ایک خاص بندے کو، اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے، اللہ جس سے راضی ہو، اللہ اس کو اعزاز بخشنا چاہتا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ انسان کا نیک عمل سب کچھ نہیں ہے۔ انسان کی زندگی میں اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں بڑا موحد ہوں، میں صوم و صلات کا پابند ہوں، میں اللہ کا بڑا حق ادا کرنے والا ہوں، میں جنتی ہوں، یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ کوئی بھی مسلمان محض اپنے حسن عمل کی بنیاد پر نہ جہنم سے بچ سکتا ہے اور نہ ہی جنت پہنچ سکتا ہے۔ جہنم سے نجات پانے کے لیے اور جنت کا مستحق بننے کے لیے نیک عمل کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کی رحمت، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اس کے ساتھ شامل حال ہونا چاہیے۔ ایک موقع سے اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت سلیمان اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہتے ہیں میرے پروردگار مجھے اس بات کی توفیق عطا فرما کہ میں تیرا شکر گزار بندہ بنوں اس نعمت کے بدلے میں جو تو نے مجھے اور میرے ماں باپ کو عطا کیا ہے۔ اور کہتے ہیں وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَى، اللہ مجھے ایسے عمل کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو۔ سبحان اللہ۔ اور اگلا جملہ سنیں، کہتے ہیں وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اللہ تیری رحمت کی وجہ سے، تیری رحمت کی بدولت مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرمانا۔ کیا حضرت سلیمان نیک نہیں تھے؟ لیکن دعا کرنے کا انداز دیکھیے، اللہ سے فریاد کر رہے ہیں اللہ تیری رحمت کی دولت، تیری رحمت کی بدولت مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ پیارے نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ فرمایا تھا لن ينجي احدا منكم عمله الجنہ، میرے پیارے ساتھیوں تم میں کا کوئی بھی آدمی محض اپنے عمل کی وجہ سے اللہ کے پاس نجات نہیں پائے گا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ بڑے دل کے صاف تھے، جب بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کوئی بات بولتے تو فوراً ازالہ کر لیتے، صاف صاف بول لیتے۔ کہتے ہیں صحابہ میں سے کسی نے پوچھا وَأَنْتَ يَا رسول اللہ، اللہ کے نبی کیا آپ بھی اپنے اعمال کی بدولت جنت نہیں جائیں گے جب تک اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ شامل حال نہیں ہوگی؟ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا أَنَا إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ، یہ بخاری کی روایت ہے۔ ہاں جی، میں بھی جب تک اللہ کی رحمت میرے ساتھ شامل حال نہیں ہوگی میں جنت نہیں جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اس سلسلے میں ایک اہم چیز جو شفاعت اور سفارش ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے کچھ نیک بندوں کو گناہگاروں کے حق میں سفارش کرنے کا موقع دے گا، اور ان کی سفارش سے ان گناہگاروں کو جنت میں داخلہ ملے گا۔ شفاعت دو طرح کی ہے، ایک شفاعت کا جو تصور ہے ایک اسلامی تصور ہے، ایک غیر اسلامی تصور ہے۔ اسلامی تصور جو ہے تمام اختیارات کا حقیقی مالک اللہ ہے، اور اسی طرح قیامت کے دن بھی کس کو معاف کرنا ہے، کس کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالنا ہے، اس کا پورا حق اللہ رب العالمین کو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ مختار کل ہے پھر شفاعت کا کیا مقصد ہے؟ شفاعت دراصل اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ایک اعزاز دینا چاہتا ہے، اکرام کرنا چاہتا ہے۔ جن عاصی بندوں کو، گنہگار بندوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوگا، انہیں معاف کرنے کے بجائے اپنے محبوب بندوں سے سفارش کی درخواست رکھتا ہے، اور انہیں سفارش کرنے کے موقع پر ان لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جاتا ہے۔
جن لوگوں کو شفاعت کا موقع ملے گا ان کے تعلق سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، شفاعت الملائکہ، اللہ کے فرشتے اللہ کے پاس سفارش کریں گے، وشفع النبیون، اللہ کے انبیاء سفارش کریں گے، وشفع المؤمنون، اور ایمان والے سفارش کریں گے. اور یہ سب ایسی شفاعت ہے، اور یہ شفاعت کریں گے جب اللہ تعالیٰ انہیں سفارش کرنے کا موقع دے گا، اجازت دے گا. اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا. سورہ سبا آیت نمبر 23 کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. اللہ رب العالمین کے پاس کسی کی سفارش نہیں چلے گی سوائے اس کے جس کو اللہ اجازت دے. یہ لوگ جس کی چاہیں گے سفارش نہیں کر سکیں گے. جیسے عام طور پر ہوتا ہے، کسی کی گاڑی پکڑی جاتی ہے، کسی کا مال پکڑا جاتا ہے، کوئی ایک بڑا آدمی، کوئی ایک عہدیدار آدمی فون لگا دیتا ہے، صاحب یہ فلاں میرا آدمی ہے، اس کو چھوڑ دو. یعنی جس کو جیسے چاہے وہ لوگ سفارش نہیں کریں گے، بلکہ انہی کے حق میں سفارش کریں گے جن کے حق میں اللہ سفارش کرنے کی اجازت دے گا. اللہ جن سے راضی ہوگا، جیسے سورہ انبیاء آیت نمبر 28 کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ. وہ لوگ سفارش نہیں کریں گے سوائے ان کے جن سے اللہ راضی ہوگا. میرے دوستو دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. اللہ جس سے راضی ہوگا اللہ تعالیٰ ان کے حق میں سفارش کی اجازت دے گا. سفارش کرنے والوں میں جو سرِ فہرست ہیں میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور ہمارا عنوان ہے شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مستحق کون. جو عام طور پر ہر آدمی جس کا نام عبداللہ عبد الرحمن ہے وہ اللہ کی عبادت کرے یا نہ کرے، اللہ کی ذات میں توحید پر قائم رہے یا نہ رہے، اور یہ تصور کر لے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری سفارش کریں گے، یہ اس کی غلط فہمی ہے. آئیے آج جانتے چلیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ اس ناحیے سے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہی اونچا مقام عطا کیا ہے. اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف شفاعتوں کا اختیار دیا جائے گا. جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شفاعت کریں گے وہ اس طرح ہوگی. جو سب سے پہلی جو سفارش ہے شفاعت ہے وہ شفاعت عظمیٰ ہے. یہ وہ سفارش ہے جس کا حق صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. شفاعت عظمیٰ کا مطلب پیارے نبی علیہ السلام کو سفارش کا جو اونچا مقام ملا ہے، جو مقام محمود ہے، جو ایک اذان سننے والا مومن بندہ اور بندی اذان سننے کے بعد دعا کا اہتمام کرتے ہیں، آتی محمد للوسیلۃ والفضیلۃ وبعثہ مقاما محمودا. میرے دوست اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے امید ہے جنت میں ایک ایسا اونچا مقام ہے جس کو مقام محمود کہا گیا. میں اللہ سے امید کرتا ہوں مقام محمود اللہ مجھے عطا کرے گا. سبحان اللہ. اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انا اول من تنشق عنه الارض فاقصى حلة من حلل القلائق يقوم ذلك المقام غيري. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس وقت قیامت واقع ہوگی اس وقت زمین سے سب سے پہلے نکلنے والا میں، جس کو نکالا جائے گا وہ میں انا اول من تنشق. اللہ کے نبی زمین پھٹنے کے بعد زمین سے سب سے پہلے نکلنے والی شخصیت میرے اور آپ کے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور آپ نے فرمایا قیامت کے روز سب سے پہلا سب سے بہترین جوڑوں میں سے ایک جوڑا مجھے زیب تن کیا جائے گا، اور وہ مقام جو مجھے عطا کیا جائے گا وہ کسی اور کو نہیں عطا کیا جائے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے حکم سے عرش کے دائیں جانب سجدہ ریز ہوں گے اور آپ ایک لمبا سجدہ کریں گے. اللہ تعالیٰ خود اللہ کے نبی سے کہے گا یا محمد ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر اٹھائیے، سل تعطا، آپ مانگیے آپ کی مانگ کو پورا کیا جائے گا، اشفع تشفع، آپ سفارش کیجئے آپ کی شفاعت کو، آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا. میرے دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شفاعت کا جو دوسرا طریقہ ہے دخول جنت کے لیے سفارش. مطلب جتنے لوگ بھی جنت میں جائیں گے وہ اللہ کے نبی کی سفارش کے بغیر نہیں جائیں گے، اور وہ لوگ
جنتیوں کے حق میں جب اللہ کے نبی کا فیصلہ ہوگا تو اس وقت جنت میں داخل ہوں گے۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جن کا تذکرہ احادیث میں 70,000 کیا گیا۔ 70,000 لوگ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والے ہیں، ان کے حق میں اللہ کے نبی سفارش کریں گے۔ چوتھی بات، رفع درجات کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام سفارش کریں گے۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت ابو سلمہ کی وفات پر آپ نے کہا تھا اللہم غفر لابی سلمۃ وارفع درجتہ فی المہدیین، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ ابو سلمہ کی تو مغفرت فرما اور ان کا درجہ نیک لوگوں میں اونچے مقام عطا فرما۔ میرے دوست اور عزیزو، پانچویں بات، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے چاچا ابو طالب کے حق میں سفارش کریں گے۔ یہ وہ چاچا ہیں جو زندگی کے ہر موڑ پر آپ کا ساتھ دیے ہیں، لیکن توحید کا اقرار انہوں نے زبانی طور پر نہیں کیا۔ جب ہم ایمان کا باب پڑھتے ہیں، اقرار باللسان تصدیق بالجنان، آدمی زبان سے اقرار کرے، دل سے یقین مانے اور پھر عمل بالارکان، عمل کرے۔ پیارے نبی علیہ السلام کی زندگی میں پورا کا پورا سپورٹ کرنے والے آپ کے چاچا، اور آپ کی خواہش بھی رہی، انتھک آپ نے کوشش کی، آخری دنوں میں آپ نے اپنے چاچا کو کلمہ پڑھانے کی پوری کوشش کی۔ لیکن میرے دوستو، جو کہتے ہیں نا سنگت، دوستی، صحبت کا اثر انسانی زندگی پر بڑا اثر پڑتا ہے، اور یہ دوست لے کر کبھی کبھی ڈوب جاتے ہیں۔ لہذا ہر مسلمان مرد عورت کو چاہیے کہ وہ دیکھیں میرا دوستانہ کن کے ساتھ ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا کیسے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بڑی کوشش کی۔ جب آپ کے چچا ابو طالب بہت زیادہ بیمار ہوئے، آخری وقت تھا، آپ نے کلمہ پڑھانے کی پوری کوشش کی، کلمہ پڑھنے کی درخواست کی۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کلمہ پڑھنے کی درخواست کی، ابو جہل اور ابن امیہ جو اسلام کے سرغنے دشمن تھے، ابو جہل کہتا ہے اترغب عن ملت عبد المطلب، کیا آپ مرتے ہوئے اپنے باپ عبد المطلب کا دین چھوڑ کر مرو گے؟ دیکھیے آج بھی لوگ کہتے ہیں ارے اتنے سال سے ہم کر رہے تھے، یہ سب غلط تھا کیا؟ ہمارے باپ دادا سے چل کر آ رہا ہے۔ ابو طالب کو جو جہنم میں لے جانے والی چیز ہے وہ یہی چیز ہے، صرف اترغب عن ملت عبد المطلب، یہ ابو جہل کا ایک کہنا۔ ابو طالب رک گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے چاچا کے حق میں سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی سفارش کی وجہ سے جہنم سے نہیں بچائے گا۔ جہنم کا ایک ہلکا عذاب جوتی کی شکل میں چاچا ابو طالب کو ملے گا، اور روایت یہ ملتی ہے چاچا ابو طالب کے پیر میں جو آگ کی جوتی پہنائی جائے گی، جس کی وجہ سے کھوپڑی میں، سر میں، بھیجے میں جو ہے بھیجا ایسا کھولے گا، ایسا کھٹکھٹائے گا جیسا سالن اور کھانا پکنے کے بعد کھٹکھٹاتا ہے۔ اللہ المستعان۔ میرے بھائیو ذرا غور کریں، جس انسان کو پوری طریقے سے جہنم میں پھینکا جائے گا اس کا کیا حال ہوگا، آپ اندازہ لگائیں، اور بار بار دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے، جہنم کی آگ سے بچائے، جہنم کے فتنے سے، خبر کے فتنے سے اللہ ہم سب کی آزمائش آسان فرمائے۔ چھٹویں بات، اہل کبائر کے لیے جو موحد ہیں، جو توحید والے ہیں، جنہوں نے کلمہ پڑھا، کلمے کے تقاضے کو پورا کیا، لیکن انسان ہونے کے ناطے، بات ہماری وہاں شروع ہوئی تھی، دنیا میں 3 طرح کی سفارشیں ہوتی ہیں۔ ایک وجاہت، عہدے، مرتبہ کی، اللہ کے پاس کوئی عہدیدار، کوئی معتبر نہیں ہوگا، اللہ کے پاس کسی محبت کا دباؤ نہیں ہوگا۔ تیسری چیز، جو اللہ تعالیٰ کسی بندے کو معاف کرنا چاہتا ہے، لیکن معاف کرنے کے لیے کسی کو موقع دے گا۔ اب کس کو موقع دے گا، الگ الگ روایتیں ہیں، لیکن میرا عنوان ہے شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مستحق کون ہیں؟ شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مستحق وہ گنہگار بھی ہیں جو انسان ہونے کے ناطے بڑے بڑے گناہ کیے ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان شفاعتی یوم القیامت لأہل الکبائر، قیامت کے روز بڑے بڑے گناہ کرنے والوں کے لیے میری سفارش ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ لمبا سجدہ کریں گے، جس کا بھی ذکر ہوا، اللہ تعالیٰ آپ سے کہے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا آپ سر اٹھائیے، آپ مانگیے، آپ کی مانگ کو پوری کی جائے گی۔ اشفع تشفع، آپ سفارش کیجئے، آپ کی شفاعت کو، آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے گا انطلق فاخرج من کان فی قلب مثقال شعیر من ایمان۔ اللہ کے نبی آپ جائیے، آپ آگے بڑھیے، آپ اپنی امت کے ان لوگوں کو جہنم سے نکالیے جن کے دل میں، جن کے پاس شعیر کہتے ہیں جو، گیہوں کے برابر ایک دانہ ہوتا ہے،
गेहूं जैसा, उसको शईर कहा गया, जिसको जौ बोलते हैं। अल्लाह ताला अपने हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहेगा, अल्लाह के नबी आप जाइए, आप जहन्नम से हर उस मोमिन मुसलमान बंदे को निकालिए जिसके दिल में जौ के बराबर भी ईमान है, तौहीद है, जिसने अपनी जिंदगी में शिरक नहीं किया है, आप उसको निकालिए। आप अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं जाऊंगा और मैं अपनी उम्मतियों को निकाल कर लाऊंगा, फिर दोबारा सजदा करूंगा, जितना लंबा सजदा पहले किए थे फिर लंबा सजदा होगा। फिर अल्लाह ताला अपने हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहेगा, आप अपना सर उठाइए, आप पूछिए आप क्या चाहते हैं, आप मांगिए, आप सिफारिश कीजिए, आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। फिर अल्लाह के नबी अलैहि सलाम अपनी उम्मत का दर्द पेश करेंगे, तो अल्लाह ताला अपने हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहेगा, अल्लाह के नबी आप जाइए, आपकी उम्मत के उन लोगों को जहन्नम से निकालिए जिनके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान है। अल्लाह अकबर। फिर तीसरी मरतबा आप सजदा करेंगे तो तीसरी मरतबा में फिर अल्लाह ताला आपको हुक्म देगा कि जिसके दिल में राई से कम भी ईमान है उसको आप लाइए, शर्त ये शिरक ना हो। मेरे दोस्तों, मालूम ये हुआ जो अहले कबाइर हैं, जो अपनी जिंदगी में कबीरा गुनाह किए, वो जहन्नम में रिपीटिंग होगी, सजा भुगतेंगे, फिर नबी की शफाअत से वो लोग जहन्नम से निकाले जाएंगे। औफ बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला बयान फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा हमसे कहा, अतदरूना मा खय्यरनी रब्बी अल्लैला, क्या जी तुम लोग जानते हो मेरे रब ने मुझे किस बात का इख्तियार दिया है? सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम जब भी सवालात करते, सहाबा के जवाब बिल्कुल प्यारे होते। अल्लाह के नबी अल्लाह व रसूल आलम, अल्लाह के नबी आप जाने, अल्लाह जाने। आज भी बहुत सारे मुसलमान बोलते हैं बात, अल्लाह को मालूम रसूलुल्लाह को मालूम बोलते हैं। आज नहीं बोल सकते हम ये बात। उस वक्त अल्लाह के नबी मौजूद थे, सहाबा बोलते अल्लाह व रसूल आलम, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं अल्लाह को मालूम रसूलुल्लाह को मालूम नहीं, वल्लाहु आलम आप इतना ही बोलेंगे। अगर कोई बात नहीं मालूम है, वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने मुझे इस बात का इख्तियार दिया, अगर आप चाहें तो आपकी जो उम्मत है मुस्लिमा है, उम्मत मोहम्मदिया है, आपकी उम्मत आधी उम्मत को लेकर जन्नत में चले जाइए। कितना बड़ा ऑफर है, सुभान अल्लाह। दूसरा इख्तियार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दिया गया, अगर आप चाहें तो सिफारिश को इख्तियार करें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने सिफारिश को इख्तियार किया। आप देखिए सिफारिश का इख्तियार, आधी उम्मत को लेकर जाते एक बड़ी तादाद होती, लेकिन आपको जो इख्तियार दिया गया सिफारिश का, जिसके दिल में जौ के बराबर ईमान है, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान है, या जिसके दिल में राई से कम ईमान है लेकिन उसने शिरक नहीं किया है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उसको सिफारिश करेंगे। साहबा ये सुनकर कहते हैं, अल्लाह के नबी उदुल्लाह अन यजअलना मिन अहलिहा, ये इब्ने माजा की रिवायत है। सुभान अल्लाह। ये सहाबा जन्नती हैं जिनको कई दफ़ा जन्नत की बशारतें मिली, कई दफ़ा जन्नत की बशारतें मिली, फिर भी कितने हरीस हैं, देखिए कितने ख्वाहिशमंद हैं जन्नत के और सिफारिश के। कहते हैं अल्लाह के नबी आप दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला हमको उन लोगों में से बनाए जिनको आप सिफारिश करेंगे। मेरे भाइयों, आइए हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको उन खुश नसीब लोगों में से बनाए जिनको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश नसीब हो जाए, जिनके हक़ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश मिल जाए। अल्लाह ताला हम सबको बनाए, आमीन या रब्बल आलमीन। सिफारिश का हकदार कौन, सिफारिश के हकदार कौन, इस सिलसिले में उलमा लिखते हैं, हर वो शख्स जो तौहीद का इकरार करता है, जो शिर्क का इनकार करता है, तौहीद का इकरार करता है, शिर्क का इनकार करता है और तौहीद के तकाज़ों को पूरा करता है। सिर्फ झंडे पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखना और घर पर लगा लेना ये ईमान वाले मुसलमान होने की अलामत नहीं। जब कलमा लिखे हैं, घर में तोगड़ा लगाए हैं, तो ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या माना है, उसका क्या मफहूम है, उसका क्या तकाज़ा, मुझे क्या करना चाहिए, बहैसियत मुसलमान ये जान लें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम लोग जानते हो कि क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा खुश नसीब कौन होगा? अल्लाह के नबी के सवाल पर सहाबा अल्लाह व रसूल आलम कहते हैं, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, असअदुन नास बिशफ़ाअती यौमल क़ियामह मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह ख़ालिसन मिन क़ल्बी। बुखारी की रिवायत है, जो आदमी सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह का इक़रार किया होगा, क़यामत के दिन वो सबसे बड़ा खुश नसीब होगा।
جس کو میں سفارش کروں گا. معلوم یہ ہوا کہ توحید بہت بڑی اہم چیز ہے. جس کی زندگی میں توحید نہیں ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نہیں. دوسری چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ, اس آدمی کے لیے سفارش قبول ہوگی میری جو آدمی اذان سنتا ہے, اذان کا جواب دیتا ہے, اذان کے بعد کی دعا پڑھتا ہے. سبحان اللہ, کتنے پیارے لوگ ہیں وہ جو اذان سنتے ہیں, اذان کا جواب دیتے ہیں, اذان کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں اور درود پڑھتے ہیں. بڑا عجیب معاملہ ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر چلا ہے کہ اذان سے پہلے درود پڑھنے کا سسٹم چلا ہے, جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اذان کے بعد درود پڑھا جائے. درود کب پڑھنا ہے؟ اذان کے بعد پڑھنا ہے. اور پھر آپ دیکھیے اذان کے اندر جو کلمات ہیں, اللہم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ. ایک بندہ مومن, ایک ناقص ایمان والا, ایک کمزور ایمان والا, ہر چھوٹا بڑا مرد و خاتون جب بھی اذان سنتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلہ. وہ لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث وسیلے کو نہیں مانتے ہیں. دیکھیے سب سے بڑا وسیلہ جو مقام محمود ہے, اور اس وسیلے کو اللہ کے نبی کے لیے مانگ رہے ہیں. اللہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما, وبعثہ مقاما محمودا, اللہ کے نبی کو مقام محمود پر پہنچا دے. اور جو آدمی دعا پڑھے گا وہ اللہ کے نبی کی سفارش کا مستحق ہوگا, نہ کہ وہ آدمی سال میں ایک مرتبہ مردوں کی عید کرنے والا, نہ کہ وہ آدمی جو ربیع الاول کے مہینے میں نبی سے محبت کا دعویٰ مار دے, اور جو ہی ربیع الاول کا مہینہ ختم, ربیع الثانی کا چاند نظر آیا, بس نہیں چھوڑیں گے دامن. کس کا؟ غوث پاک کا. اللہ اکبر. اتنی تبدیلی ربیع الاول میں نبی کا دامن پکڑنے کی بات, اور جیسے ربیع الاول کا مہینہ ختم ربیع الثانی میں آئے, غوث پاک کا دامن ہم نہیں چھوڑیں گے. نیازیں ہو رہی ہیں, دیویں پک رہی ہیں, کھانے کھلائے جا رہے ہیں, بکرے کٹ رہے ہیں, نعوذ باللہ. میرے دوست اور عزیزو, آپ ذرا سوچئے, وہ آدمی جس نے توحید کا سچے دل سے اقرار کیا اس کے حق میں نبی کی سفارش ہے, اور وہ آدمی, وہ عورت جس نے اذان کا جواب دیا اور اذان کی دعا پڑھے. او میری ماؤں بہنوں, یہ بھی سنتے جائیں, عام طور پر ایسا ہوتا ہے جیسے اذان ہوتی ہے فوراً عورتیں اپنا پلو سر پر ڈال لیتی ہیں, اور اسی کو لوگ دینداری سمجھتے ہیں. اذان سنتے ہیں, ٹی وی کا ویالم کم کرتے ہیں, ٹی وی بند نہیں کرتے کہیں سین کٹ نہ ہو جائے. ہو میرے بھائی, او میری ماؤں بہنوں, اللہ کے واسطے ایسا نہ کریں, اللہ کے واسطے ایسا نہ کریں. اذان سنیں, اذان کا جواب دیں, دعا پڑھیں, درود پڑھیں, پھر اس کے بعد فوراً نماز کی تیاری کریں. اور ایسے لوگوں کے حق میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفارش کریں گے. کچھ ایسے بدنصیب لوگ بھی ہوں گے جن کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول نہیں ہوگی. کون ہے وہ؟ نمبر 1 کافر اور مشرک ہیں, جن کی زندگی میں کفر ہے, جن کی زندگی میں شرک ہے, ان کے حق میں سفارش نہیں قبول ہوگی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ دعوتی شفاعت لأمتی یوم القیامہ فہی نائلۃ انشاء اللہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر نبی کے لیے ایک چانس دیا تھا, ہر نبی کے پاس ایک اختیار تھا, ہر نبی کے پاس ایک موقع تھا دعا کرنے کا. وہ دعا کریں گے تو ان کی دعا قبول ہوگی. فتعجل کل نبی وکل نبی, ہر نبی نے جلدبازی کی, ہر نبی نے اپنی زندگی میں موقع لے لیے, چانس لے لیے. دعوتی شفاعت لامتی یوم القیامہ, میری دعوت, میری دعا, میرے کو جو چانس ملا ہے وہ میں اپنی امت کے لیے اٹھا کر رکھا ہوں. سبحان اللہ. میرے دوستو, پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنے محسن ہیں, کتنے رحم دل ہیں, کتنے خلیق ہیں, کتنے پیارے اپنی امت کے لیے, کتنی محبت کرتے ہیں آپ اپنی امت سے. اور یہ امت اپنے نبی سے محبت کا نام تو دم تو بھرتی ہے لیکن نبی کا طریقہ اختیار نہیں کرتی. یہ وہ امت جس کے لیے نبی علیہ السلام جو اپنا موقع تھا, خاص موقع, اس موقع کو اٹھا کر رکھیں اپنی امت کے لیے. اس امت کے لیے جو اذان سنتی ہے اور نماز نہیں پڑھتی ہے, یا اس امت کے لیے جو بقرعید کے موقع پر اللہ کے لیے قربانی دے اور پھر ربیع الثانی کے اندر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے بکرے ذبح کریں, 11ویں کریں, اس امت کے لیے نہیں. میرے بھائی,
یعنی اس امت کے لیے جس نے اپنی زندگی میں توحید کو اختیار کیا، نبی کا طریقہ اختیار کیا. اللہ کے نبی کہتے ہیں شفاعتاً لامتی یوم القیامہ فہی نائلۃ انشاءاللہ، قیامت کے دن اللہ کے پاس ضرور میری سفارش کو پہنچے گی. شرط یہ ہے من مات لا یشرک باللہ شیئا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کلیئر کر دیا، وضاحت کر دی، فرمایا وہ اس آدمی کے لیے میری سفارش ضرور پہنچے گی جو اس حال میں مرے وہ شرک نہ کیا ہو. میرے دوستو اگر ہماری زندگی میں شرک ہے، اللہ سے توبہ کر لے، اللہ سے توبہ کر لے، اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں، معافی مانگ لیں، اللہ معافی کو قبول کرنے والا ہے. اگر ہم شرک کے ساتھ، کفریہ کلمات کے ساتھ، کفریہ باتوں کے ساتھ، کفریہ عقائد کے ساتھ اگر مر جائیں گے بہت بڑا برا حشر ہوگا. اللہ کے نبی کہتے ہیں من مات لا یشرک باللہ شیئا حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ. یہ مسلم کی روایت ہے. جو آدمی اس حال میں مرا جس نے اللہ کی ذات میں شرک نہیں کیا اور وہ مر گیا، قیامت کے دن اس کے حق میں میری سفارش حلال ہوگی. نمبر 2، بد نصیب وہ آدمی جس کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول نہیں ہوگی، وہ منافق ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفاق سے بچائے، ریاکاری اور دکھاوے سے بچائے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں جو عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اسی کے گھر ایک صحابی پیدا ہوئے، عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار ہے، اس کا بیٹا ایک ایمان والا صحابی، ایمان والے صحابی ہیں. سبحان اللہ. آپ ذرا غور کیجئے اللہ تعالیٰ کس کو کہاں کیسے ہدایت دے دیتا ہے. یہ ابو جہل پوری زندگی اللہ کے نبی کی بغاوت کیا، لیکن اس کے گھر میں اکرمہ بن ابی جہل کو توحید کا علمبردار بنایا. یہ عبداللہ بن ابی نبی علیہ السلام کو بہت پریشان کرتا نفاق کے ذریعے، لیکن اس کے گھر میں ایک موحد کو ٹھہرایا. اور وہ عبداللہ کی خواہش تھی کہ میرے باپ کا جنازہ آپ پڑھائیں، میرے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں. آپ چاہ رہے تھے، وہ پورا واقعہ پورا معاملہ آپ کو معلوم ہے، لیکن میرے دوستو اللہ رب العالمین نے آسمانوں سے وحی نازل کر دی، استغفر لهم او لا تستغفر لهم. اللہ کے نبی آپ ان لوگوں کے لیے مغفرت کریں یا نہ کریں. اور دوسری آیات کے نا 70 مرہ کا ذکر ہے، 70 مرتبہ بھی اگر آپ اس کے حق میں مغفرت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کو قبول نہیں کرے گا. میرے دوست اور عزیزو، شفاعت کا اسلامی تصور تو ہم جان لیے. شفاعت کا غیر اسلامی جو تصور ہے، شفاعت کے بارے میں بعض لوگوں کا ذہن میں یہ غلط عقیدہ تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ بندوں کو وہ مقام عطا کیا ہے ان کی ہر بات اللہ سنتا ہے. نعوذ باللہ. جیسے بات شروع میں بتائی گئی کہ زندگی کے اندر ہم اپنے دنیا کے اندر دیکھتے ہیں سفارش کے 3 طریقے ہیں. پہلا اور دوسرا اللہ کے پاس نہیں چلے گا، وجاہت عہدہ منصب بھی نہیں چلے گا، محبت کا رشتہ بھی نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ جس کو معاف کرنا چاہے گا، اللہ جس کے گناہوں کو بخشنا چاہے گا، اللہ کسی نیک بندے کو اس کے حق میں سفارش کرنے کا موقع دے گا. پورے باتوں کا خلاصہ اتنا سمجھ کر چلیں، شفاعت سفارش اسی کے حق میں ہوگی اللہ جس سے راضی ہوگا. اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش وہی کریں گے اللہ جس کو اجازت دے گا. 2 باتیں آپ سمجھ کر جائیں. سفارش ہر کوئی نہیں کرے گا، اللہ جس کو اجازت دے گا اور جس کے حق میں اللہ راضی ہوگا اسی کے حق میں سفارش ہوگی. بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ فلاں بابا، فلاں پیر، فلاں متقی، فلاں اللہ والے، فلاں بزرگ ان کے پاس اختیار ہے، وہ بہت زیادہ اختیار رکھتے ہیں، اللہ ان کی ضرور سنتا ہے، اس واسطے جو ہے ہم ان کو وسیلہ بنا رہے ہیں. نعوذ باللہ. میرے دوستو، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہماری سفارش کریں گے تو اللہ رد نہیں کرے گا. مطلب اللہ تعالیٰ پر ایک پریشر بنا رہے ہیں کہ فلاں آدمی اگر سفارش کرے تو فلاں صاحب انکار نہیں کرتے، چلو ان کے پاس جائیں گے، جیسے دنیا میں لوگ بولتے ہیں. نعوذ باللہ. ایسی بات ہرگز نہیں ہوگی. مکہ کے مشرکین اپنے معبودان باطلہ کے بارے میں یہی عقیدہ رکھتے تھے کہ ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی نظر نیاز کر رہے ہیں. اب 11ویں کرنے والوں سے آپ پوچھیں کیوں کر رہے ہیں؟ ایک بات یہ بولیں گے ہمارے بڑے کر رہے تھے، دوسری بات یہ بولیں گے کہ وہ ہمارا معاملہ اللہ کے پاس بڑھائیں گے، ہماری سفارش کریں گے. یعنی مکہ کے مشرکین کا بھی یہی عقیدہ تھا. جو نظر و نیاز کرتے تھے وہ اسی لیے کرتے تھے کہ وہ ہمارا معاملہ اللہ کے پاس آگے بڑھائیں گے. اور سورہ زمر کے اندر اس بات کا حکم، اس بات کی تعلیم اور بتائی گئی کہ وہ کہتے تھے ہم ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ان کی عبادت کر رہے ہیں. اور سورہ یونس میں کہا گیا یقولون هؤلاء شفعاءنا عند اللہ،
میرے بھائیوں آپ کے گھر پر قرآن ہے, آپ جائیں قرآن کھولیں, سورہ یونس آیت نمبر 18 ہے, اس کے اندر یہ بتایا گیا اس وقت کے کفار و مشرکین کا یہ عقیدہ تھا, وہ کہتے تھے یہ ہمارے شفیع ہیں, یہ ہمارے سفارشی ہیں, یہ ہماری سفارش کریں گے. کتنا بھونڈا مذاق کرتے ہیں نا آج بھی. ارے تم ڈائریکٹ چلے جاتے, چھت پہ سیڑھیوں کے بغیر جاتے. سیڑھی کس کو بنا رہے آپ؟ یہ اللہ کے نیک متقی بندوں کو جو اللہ کے پاس سفارش کریں گے. بعض اوقات ایسا کہتے ہیں کہ بڑے آفیسر کے پاس یا پھر جج کے پاس جانا ہو تو وکیل کے بغیر آپ جاتے. آپ وکیل کون ہے؟ انسان ہے. جج کون ہے؟ ایک انسان ہے. دوران تعلیم وہ بھی کبھی چیٹنگ کیا ہوں گے, کبھی ایک انسان ہے جو اس کو پیٹ کے پیچھے کا بالکل اس کو نظر نہیں آتا. نعوذ باللہ. جج سے مثال دے رہے ہیں اللہ سے. اللہ تعالیٰ نے کہا لا تضربوا للہ الامثال, اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو. لیس کمثلہ شیء, اللہ جیسا کوئی نہیں ہے. اور وکیل سے مثال, جو جھوٹ بولتے ہیں. اچھے وکلا بھی ہیں آج, لیکن اکثر عام طور پر جھوٹ کو سچ کو جھوٹ بتایا جاتا ہے. اور ایسے وکیلوں سے مثال دینا اللہ کے اولیاء سے. اللہ اکبر, کتنا بڑا ظلم ہے. ھذا ظلم عظیم, یہ بہت بڑا ظلم ہے. ایسی مثالیں ہرگز نہ دیں. بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے, قرآن پڑھیں. بات نہیں سمجھ میں احادیث پڑھیں, علماء کی محفل میں بیٹھیں, گفتگو کریں, بات سمجھ میں آئے گی. اور اللہ سے ہدایت کی دعا کریں. اللہم اہدنی وسددنی, اللہ مجھے ہدایت دے, اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا. پورے خلاصے کی بات جو آیت کا انتخاب میں نے کیا, لا یشفعون الا لمن ارتضی, سورہ انبیاء آیت نمبر 28 ہے. اللہ کے پاس انہی لوگوں کی سفارش ہوگی جن سے اللہ راضی ہے. اللہ کے پاس وہی لوگ سفارش کریں گے جس سے اللہ راضی ہو. بہت زیادہ راضی اللہ اپنے حبیب سے ہوا, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری سفارشوں کا موقع دیا, جس کا تذکرہ دوران خطبہ ہوا. اور سب سے بڑی سفارش اللہ کے نبی کی شفاعت عظمیٰ کے طور پر, جس وقت قیامت کے سارے ایمان والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کو تسلیم کریں گے. لیکن آج مسلمان کتنے ایسے ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سفارش کا غلط تصور نکالتے ہیں, اور بہت سارے اولیاء اور بہت سارے بزرگان دین اور بہت سارے خبر میں مدفون لوگوں سے اس امید میں رہتے ہیں یہ ہماری سفارش کریں گے, جبکہ بات ایسی نہیں ہے. اصل بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی کچھ نہیں بولے گا سوائے اس کے جس کو اللہ اجازت دے, اور اللہ کے پاس سفارش اسی کے حق میں سفارش قبول ہوگی جس سے اللہ راضی ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت کی باتیں سننے, سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. العالمین ہمارے درمیان جو بھی پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو آسانی میں تبدیل فرما. جو بیمار ہیں اللہ ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ ہم سب کی دنیا بنا دے, آخرت بنا دے. اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں شفاعت کا جو اسلامی تصور ہے اس کو سمجھ کر اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما. اللہ شفاعت کا جو غیر اسلامی تصور ہمارے معاشرے کے اندر ہے اللہ اس کا خاتمہ فرما. اللہ ہم میں سے ہر ایک بھائی کو, ہر ایک بہن کو نیک توفیق عنایت فرما, کتاب و سنت کی پابندی کرنے والا بنا. اللہ ہم سب کو تیری نافرمانی سے, تیرے رسول کی نافرمانی سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اللہ ہم سب کے گھروں میں, دکانوں میں, مکانوں میں خیر و برکت کا معاملہ عطا فرما. ایک دوسرے کی عزت, ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق عنایت فرما. اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما, بالخصوص ہمارے ملک ہندوستان کے مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اللہ ہماری بہو بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے مساجد کی, مدارس کی, مراکز کی حفاظت فرما. اللہ ان امور میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں, ان امور میں جو اپنا قیمتی سرمایہ پیش کرتے ہیں تعاون کی شکل میں, اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما. اللہ ہر ایک مسلمان مرد عورت کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اللہ ہم سب کو نیک بنا, ایک بنا, کتاب و سنت کا پابند بنا. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.